نصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین محترم، سورہ مریم 16ویں پارے میں سے چند آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. سورت کی ابتدا میں میں نے بتایا تھا کہ اس سورت میں مشرکین کے 4 شبہات کا اللہ نے جواب دیا ہے. پہلا شبہ تھا حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق. دوسرا شبہ تھا حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے متعلق. اب یہ تیسرا شبہ ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے متعلق مشرکین کے دل میں پیدا ہوا. اس کا جواب اللہ نے یہاں دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں جن کو تمام لوگ مانتے تھے، یہودی بھی، عیسائی بھی، مشرکین مکہ بھی. یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم کی ملت پہ چلنے والے ہم ہیں. عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ نہیں، تم نہیں ہو، ہم ہیں. مشرکین مکہ نے کہا تم دونوں کا نہیں ہے، ہمارا ہے ابراہیم. تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت جو انہوں نے اپنے باپ کو دی، دعوت توحید، اس کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ تمہارا کسی کا تعلق بھی ابراہیم سے نہیں ہے. ابراہیم کی ملت کا تو یہ سبق ہے، اور تمہارے نظریات، تمہارے عقائد سراسر ابراہیم کی تبلیغ کے کیا ہیں؟ خلاف ہیں. ابراہیم علیہ السلام ان کے متعلق مشرکین مکہ کا یہ نظریہ تھا، یہ عقیدہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد امجد ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ شریک کرتے تھے. تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا یہاں تذکرہ کیا اور کہا کہ میرے پیارے پیغمبر وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر ہم نے کتاب کے اندر کیا اس کو ذرا یاد کرو نا، اور وہ ان لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالات بتاؤ کہ آؤ میرا ابراہیم کیسا موحد اعظم تھا. کیا تھا؟ موحد اعظم.
تمام موحدین کا سب سے بڑا سردار تھا، امام الموحدین تھا میرا ابراہیم خلیل پیغمبر، اور تم اپنی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کر کے کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کی ملت پہ چلنے والے لوگ ہیں، ہم ابراہیم کو ماننے والے لوگ ہیں۔ نہیں، پہلے حضرت ابراہیم کی دعوت پہ عمل کرو، بعد کے اندر حضرت ابراہیم کے ساتھ اپنی نسبت مانتے ہو نہیں حضرت ابراہیم خلیل کی دعوت کو، اور کہتے ہو کہ ابراہیم کی ملت پہ چلنے والے ہم لوگ ہیں۔ اللہ نے کہا انہو کان صدیقا نبیّا، وہ تو ہمارے نہایت سچے پیغمبر تھے۔ کیا تھے؟ سچے پیغمبر۔ وہ تو ہمارے سچے پیغمبر تھے، انہوں نے تو سچ کی دعوت دی ہے، انہوں نے تو میں اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے، انہوں نے تو دنیا کے اندر شرک سے بیزاری کا اعلان کیا ہے، اور تمہارا کوئی کام ایسا ہے ہی نہیں مشرکین مکہ والو کہ جس کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ کرتے شرک ہو اور نسبت کس سے جوڑتے ہو؟ حضرت ابراہیم، موحد اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ پہلے فرمایا کہ عقیدہ بناؤ حضرت ابراہیم والا، تو یہاں سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کا تذکرہ کیا جو انہوں نے اپنے باپ کو دی۔ کس کو دی؟ اپنے باپ، توحید کا اعلان کہاں سے شروع کیا؟ اپنے گھر سے۔ اپنے گھر سے شروع کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا نا، وہ بت بناتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا، اور بت پوجتا بھی تھا۔ بت بناتا بھی تھا اور بت کیا کرتا تھا؟ بیچتا بھی تھا اور بتوں کو پوجتا بھی تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پرورش اسی گھر میں ہوئی۔ پروان چڑھے، جوانی چڑھے، آہستہ آہستہ جب بڑے ہونے لگے تو دیکھتے تھے باپ کو، بھئی ایک خدا تیار کر رہا ہوتا ہے ہمارا باپ، اس کا کوئی ناک، کان، ہونٹ، ٹیڑھا آنکھ غلط ہو جائے، اس کو اٹھا کے ادھر پھینک دیتا ہے، کہتا ہے چلو اب نیا خدا تیار کر لیتے ہیں۔ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا مذہب ہے؟ تو وہ جو ذہن میں ساری باتیں تھی نا، آج موقع مل گیا اپنے باپ کے سامنے، اور اسی کا کیا کر دیا؟ اعلان کر دیا۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ کیا کہنے لگے؟ یا ابت، اے میرا پیارا باپ۔ باپ کا کیا نام تھا؟ آزر۔ کیا نام تھا؟ آزر۔ اے میرا پیارا باپ، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے ابا جان، ان کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ ان کی عبادت۔ ان کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے ابا جان، ان کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ لا یسمع، جو تیری بات کو سنتے نہیں ہیں، ولا یبصر، جو تیرے کام کو دیکھتے نہیں ہیں، جو تجھے دیکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، تیری بات کو سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، ولا یغنی عنک
شیئا، اور ایک ذرہ برابر بھی تجھے نفع دینے کے مالک یغنی غنی سے تجھے ذرہ برابر بھی نفع دینے کی طاقت، تو معلوم ہوا شرک کا پہلا چور دروازہ یہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سمجھ لینا، ما فوق الاسباب یہ سمجھ لینا یہ مجھے دیکھتا ہے، میری بات کو سنتا ہے، میری فریاد کو پہنچتا ہے۔ جس کا یہ نظریہ بن گیا اللہ کے علاوہ یہ ما فوق الاسباب کسی اسباب کے بغیر میری بات کو سنتا بھی ہے، مجھے دیکھتا بھی ہے، میری شور و پکار کو پہنچتا بھی ہے، یہ سب سے پہلا شرک کا چور دروازہ کیا ہے؟ چور دروازہ۔ یہ کیا ہے؟ چور دروازہ ہے۔ سب سے پہلے کہ اللہ کے علاوہ کسی پہ یہ یقین باندھ لینا کہ میری بات کو سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اور میری ضروریات میں، حاجات میں، مشکلات میں مجھے پہنچتا بھی ہے۔ جس کا یہ نظریہ بن گیا یوں سمجھے کہ شرک کی پہلی سیڑھی پہ چڑھ گیا، بولو نا، چڑھ گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے رگ پہ ہاتھ رکھا، کس پہ؟ رگ پہ۔ پہلی اس رگ کو کاٹا، پہلے کہا لوگو اس نظریے کا انکار کرو، ہر جگہ سے دیکھنے اور سننے اور جاننے والا کون ہے؟ بولو نا، کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے کہتے ہیں یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ پھر کیا فرمایا؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرا ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو تیرے پاس نہیں۔ اس علم سے کون سا علم مراد ہے؟ وہی والا۔ ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو تیرے پاس، لہذا فتبعنی، تو میری اتباع کر، میرے ساتھ ہو جا۔ جو علم میرے والا علم ہے وہ صراط مستقیم والا علم ہے، وہ ہدایت والا علم ہے، وہ گمراہی سے ہٹانے والا علم ہے، وہ جنت کے دروازے دکھانے والا علم ہے، وہ اللہ کی پہچان کرانے والا علم ہے، وہ اللہ کی توہین کو گھول گھول کے پینے والا علم ہے۔ اے میرے ابا جان، یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اللہ نے ایک ایسا علم مجھے دیا ہے جو علم تیرے پاس نہیں ہے، لہذا میں تجھے دعوت دیتا ہوں فتبعنی اہدک صراطا سویا، میرے پیچھے چل۔ اگر ہدایت لینا چاہتا ہے، اگر صراط مستقیم لینا چاہتا ہے تو فتبعنی، کس کی اتباع کر؟ بولو نا، وہی کی اتباع کر، میری اتباع کر۔ جس چیز کا سبق میں تجھے دے رہا ہوں اس کو اپنے دل میں رکھ، سیدھا کہاں جائے گا؟ تو معلوم ہوا پیغمبر کی اتباع کر لینا یہی کیا ہے؟ سیدھا راستہ۔ پیغمبر کی بات کے پیچھے چل نکلنا
یہی ہے سیدھا راستہ۔ فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کر۔ کس کی عبادت نہ کر؟ شیطان، بولو نا۔ شیطان، اب آزر شیطان کو پوچھتا تھا، بولو نا۔ وہ کہتا تھا کہ شیطان میرا رب ہے، یہ شیطان میرا معبود ہے، یہ شیطان میری کھوٹی قسمت کھری کرنے والا ہے، یہ شیطان ہے میری شور و پکار کو سننے والا۔ تو پھر اللہ کے قرآن نے یہ کیوں کہا لا تعبد الشیطان؟ یہاں مفسرین نے لکھا کہ بتوں کی طرف، اللہ کے علاوہ کسی بھی غیر کی طرف بندے کو شیطان ورغلا کے لے جاتا ہے۔ اللہ کی ذات سے نا امید کون کرتا ہے؟ شیطان، بولو نا۔ شیطان، شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے ادھر آ جا، یہاں سے بن جائے گی، قبر پہ چلا جا، مزار پہ چلا جا، فلاں حضرت صاحب کے پاس چلا جا، فلاں تویز والے کے پاس چلا جا، ادھر چلا جا، ادھر چلا جا۔ یہ سارے شبہات اور یہ سارے وہم بندے کے دل کے اندر کون ڈالتا ہے؟ شیطان۔ کوئی اتنا عرصہ ہو گیا تیری شادی ہوئی ہے، تین پتر نہیں پہ ڈھیندا، تو ہلے رب تے آساں لئی ودا آ اوتھے چڑھاوا چاڑ، چادر چاڑ، فلانے دے نا دی کوجی پی، فلانے دے نا دا کوئی بکرا چھترا لیلا ذبح کر، ویکھ پتراں دیاں لینا لگ دیاں۔ اللہ کی ذات سے نا امید کر کے بندے کو بتوں پہ، قبروں پہ، درباروں پہ، مزاروں پہ لے کے جانے والا کون ہوتا ہے؟ شیطان، بولو نا۔ شیطان، اس لیے اللہ نے کہا میرا پیغمبر دعوت دے اپنے باپ کو، لا تعبد الشیطان، یہ بتوں کو پوجنا، یہ قبروں پہ جانا، یہ چڑھاوے چڑھانا، یہ 11ویں اور 12ویں، یہ سارے کام فرمایا کہ یہ بندے سے کون کرواتا ہے؟ شیطان۔ یہ اصل کے اندر شیطان کی عبادت ہے، جو اس مالک سے نا امید ہو کے اس طرح کے کام کرنے لگتا ہے، وہ یوں سمجھے میں رب کی عبادت نہیں کر رہا، عبادت کس کی کر رہا ہوں؟ فرمایا لا تعبد الشیطان۔ اور ایک بات مفسرین نے یہ بھی لکھی، شیطان بعض دفعہ بزرگوں کی شکلیں ڈھال لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بزرگوں کی شکلیں ڈھال لیتا ہے، بڑے باری سفید جبے کبے پہن کے آتا ہے، بڑی سفید داڑھی والی شکل بنا کے آتا ہے، بڑی پگڑیاں باندھ کے آتا ہے، اور بڑی خوبصورت شکلیں بنا کے بندے کے سامنے آتا ہے، اور بندہ سمجھتا ہے یہی میرا مسیحا ہے، یہی میرا رہنما ہے۔ شیطان اپنی عبادت بھی کرواتا ہے۔ شیطان بعض دفعہ کیا کرواتا ہے؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو 5 بزرگ جن کی وفات ہو گئی تھی، تو وہ سارے لوگ مل بیٹھے، بھئی اب کیا کریں، انہی لوگوں کے ساتھ تو ہمارا جی لگا ہوا تھا، یہ اللہ والے تھے، اللہ کے ساتھ یہ ہمارا ایک تعلق قائم کر رہے تھے۔ تو وہ جو سوچنے کے لیے، سوچو بچار کے لیے بیٹھے، وہاں ان کے اندر ابلیس بھی ایک بڑے بزرگ کی شکل بن کے، تو فرمایا لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کر، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے ابا جان شیطان یہ رحمان کا پکا دشمن ہے۔ کیا ہے؟ پہلے دن اس نے اعلان کر دیا تھا مجھے جنت سے نکالا ہے، اللہ جس آدم کی خاطر نکالا ہے اسی کی ذریت کو کیا کروں گا؟
تباہ و برباد کروں گا۔ اللہ کے ساتھ، یہ اللہ کے ساتھ مقابلے بازی کرنے والا ہے، رحمان کے ساتھ بنا کے نہیں رکھنے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، اللہ کے حکم عدولی کرنے والا ہے۔ اللہ اس کو کوئی حکم دیتا ہے، یہ آگے سے کوئی باتیں کرتا ہے، رحمان کا یہ دشمن ہے، رحمان کا نافرمان ہے، رحمان کی بات سن کے چلنے والا نہیں ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے اس بات سے آپ کو خدا کا عذاب آ پکڑے۔ کیا ہو؟ مینوں اس گل دا ڈر لگدا ہے۔ مفسرین نے لکھیا ملک دے اندر ہر دور دے اندر کچھ نہ کچھ وباواں چل نکلدیاں، جس طرح ہن اے وبا ایک چلی ہوئی ہے کہ حضرت ابراہیم دا مقصد اے ہا کہ کوئی ایسی وبا نہ چل نکلے جس کی زد میں تو آ جائے اور پھر شیطان تیرا کیا ہو جائے، پھر رحمان کو تو نہ پکارے، پھر بھی تو پکارنے لگے تو کن کو پکارنے لگے؟ انہی اللہ کے علاوہ جو غیر ہیں۔ فرمایا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ پھر تیرا ولی کون بن جائے؟ بولو نا، شیطان۔ پھر تیرا ولی کون بن جائے؟ فتکون للشیطان ولیا۔ اب یہاں 4 مرتبہ کہا یا ابتے یا ابتے یا ابتے یا ابتے، بار بار اللہ کی توحید کی طرف بلایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ ملت کا سبق تیار ہو رہا ہے، ابراہیم خلیل کی ملت کا اللہ نے یہاں سے یہ سبق دیا۔ اور دنیا والوں، اگر دنیا کے اندر تمہارا باپ مشرک بھی کیوں نہیں مگر باپ کی ناقدری، باپ کو بلانا ہے تو پھر بھی کس سے بلانا ہے؟ ادب سے، عزت سے۔ ہاں، ایک مقام پہ تم باپ کی بات کی نافرمانی کر سکتے ہو جب تمہیں باپ کس پہ آمادہ کرے؟ شرک پہ۔ شرک پہ تجھے اپنے ساتھ آمادہ کرے، یہ بات باپ کی نہیں۔ پھر بھی باپ کے ساتھ سلوک اچھا رکھنا ہے، اپنے والد کے ساتھ سلوک کیا رکھنا ہے؟ اچھا، یہ نہیں آکھنا بھئی ہن مشرک ہے تو ٹھیک ہے مردہ ہے تھا مرے پیا نہ، اس کی خدمت، اس کا ادب، اس کا احترام پھر بھی تیرے اوپر کیا ہے، اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہیں ہے۔ فرمایا ابا جان میری بات کو مان، مگر باپ ماننے کے لیے تیار بولو نا نہیں ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کے معبودوں اور بتوں اور خداؤں کی حقیقت کھول دی، اب باپ تھوڑا سا ناراض ہونے لگا، غصے کے اندر آ گیا، کہنے لگا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک وہجرنی ملیا۔ کیا کہنے لگا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم مجھے لگتا ہے تو میرے معبودوں کو مانتا نہیں ہے، میرے معبودوں سے دور بھاگتا ہے، میرے معبودوں کی عزت نہیں کرتا، تو میرے معبودوں کی ناقدری کرنے لگا ہے، تو میرے خداؤں کی عزت نہیں کرتا، نہیں مانتا۔ اگر تو اسی طرح رہا تو پھر سن، لئن لم تنتہ لأرجمنک وہجرنی
ملیا میرا بیٹا اگر تو اسی طرح رہا لا ارجو منا کا میں تجھے پتھروں کے ساتھ رجم کر دوں گا. کیا کروں گا؟ لا ارجو منا کا سنگسار کر دوں گا. چوٹ چوٹ کے پتھر تجھے ماروں گا, نکال دوں گا اپنے گھر سے. وہاں جرنی ملیا جا چلا جا نکل جا میرے گھر سے, مجھ سے دور ہو جا. اب میں تجھے اپنے گھر کے اندر ٹھکانہ دینے کے لیے تیار, اب میں تجھے اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گا. تو یہ ہے اللہ کی توحید کا پیغام. کیا ہے؟ جب لگ جائے نا یہ چنگاری دل میں, پھر سامنے کوئی نظر نہیں آتا. ساری آبادی مخالف, ساری آبادی کیا ہے؟ مخالف. ایک باپ ساتھ ہے, آج باپ نے بھی کیا کر دیا؟ گھر سے نکال دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ قال سلام علیکا ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. کہنے لگے کالا سلام علیکا, چنگا بابا سلام. یہ وہ سلام نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں. سلامتی سے رحمت یہاں مراد نہیں ہے, یہاں سلام متارکت. تو اپنے گھر تے میں اپنے گھر. ٹھیک ہے, تو تیرا دین تیرے نال, لکم دینکم ولی دین, تے میرا دین میرے نال. تو موجہ مار, ٹھیک ہے, نہیں مندہ تیری مرضی. ساستغفر لک ربی, میں اللہ کو لوں تیرے واسطے مغفرت دی کے منگساں. ساستغفر لک ربی, حالانکہ مشرک واسطے دعا منگن دی اجازت نہیں. بولو نا نہیں. مگر ابراہیم علیہ السلام کیا دن باپ نو تیرے واسطے میں کے منگساں, مغفرت دی دعا منگساں. مفسرین نے لکھیا پہلے تا ایک گل کر لئی, مگر جدوں اللہ دی طرفوں بات واضح ہوئی پھر بات دا پتہ چل گیا. میرا باپ گمراہ تے مشرک, ایک کدے بھی توحید تے آمن والا نہیں. لہذا فوری طور تے حضرت ابراہیم خلیل نے اپنی اس دعا تے اس بات کو لوں پیچھوں ہٹ گئے. یعنی پھر باپ واسطے مغفرت دی دعا دا جڑا ارادہ ہا اس نو کیا کر دیتا؟ کینسل تے ختم کر دیتا. فرمایا انہو کان بی حفیا, میرا وہ رحمان مجھ پہ نہایت مہربان ہے. کیا ہے؟ میرے اوپر کیا ہے؟ تو میرے خیال میں آج اتنا ہی کافی ہے. یہ تو اب کافی ساری تقریر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. تو رکوع تو خیر مکمل ہونے والا ہے, 2-3 آیات ہیں, انشاءاللہ اس کا ترجمہ کل کریں گے. اب بات لمبی ہو جائے گی. آپ ساتھی بیٹھتے ہیں, تھک نہ جائیں. آپ کا بھی احساس کرنا ہوتا ہے. اللہ آپ کا بیٹھنا, میرا بیان کرنا, آپ کا سننا, اس کو نجات کا ذریعہ بنائے. یہ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ اس کو نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ دکھلاوے سے, ریاکاری سے محفوظ فرمائے. دکھلاوے اور ریاکاری سے بندے کے عمل برباد ہوتے ہیں. یہ جتنا بھی جو بھی ہر روز اس وقت قرآن کی چند آیات بیان کی جاتی ہیں, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ کو قرآن کی سمجھ آ جائے, اللہ ہم پہ کیا ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین.